نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ معزز سامعین، جب ایمان والا، جب مومن کسی دوسرے مومن سے ملتا ہے تو کیسے ملنا چاہیے؟ جب مسلمان کسی محفل میں حاضر ہو، کسی مجمع میں حاضر ہو تو سب سے پہلے کون سے الفاظ ہونے چاہیے، کیسے ملیں، کیسے گفتگو شروع کریں، اس کی ابتدا کہاں سے کریں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ جب بندہ اپنی فیملی میں آئے، اپنے گھر میں آئے، باہر سے گھر میں داخل ہو، سب سے پہلے کیا کام کرے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اب اسلام کی رو سے ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس نے آنا ہے۔ اب وہی طریقہ ہم اپنے اندر اپنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے اور ہم بڑے بھی سیکھیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی ہم کسی مجمع میں، کسی محفل میں، کسی اپنا کمرے میں یا کسی گھر میں داخل ہوں، سب سے پہلے اس کا اسلام کی رو سے یہ طریقہ ہے کہ ہم سب سے پہلے بولیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمیں یہ حکم ملا ہے، ہمیں یہ احادیث مبارکہ سے سکھایا گیا ہے، ہمارا اسلام، ہمارا دین یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ سب سے پہلے جب کبھی بھی ہم داخل ہوں کسی لوگوں کے مجمع میں، ہم اپنے گھر میں، کسی کلاس روم میں یا کسی جگہ میں ہم حاضر ہوں تو ہم سب سے پہلے السلام علیکم کہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اللہ کا فرمان فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ فرمایا جب تم گھروں میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، اللہ کی طرف سے تحیت ہے مبارک پاکیزہ۔ تو اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ صحیح بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، کیا اسلام میں کون سی چیز سب سے اچھی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اور دوسری بات فرمائی کہ تم سلام کرو، تم سلام کرو، سب کو سلام کرو۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر 6 حق ہیں، 6 حقوق ہیں۔ جو ایمان والا ہے اس کے دوسرے ایمان والے پہ 6 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اس میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ پہلا حق کہ جب ایمان والا بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے چلے جاؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہو؟ فرمایا کہ اگر تم صبح کو گئے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر تم شام کو گئے تو 70,000 فرشتے شام کو پوری رات صبح ہونے تک اس کے لیے، جو عیادت کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ پہلا حق ہے، بیمار کی عیادت کرو۔ اور جب کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو جاؤ، اس کا جنازہ پڑھو۔ فرمایا اور جب کوئی ایمان والا مومن کسی کو بلائے تو وہ اجابت کرے، یعنی حاضر ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حق ہے، فرمایا جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے قریب سے گزرے تو اس کو السلام علیکم، مطلب اس کو سلام کرے، السلام علیکم کہے۔ اور آگے فرمایا 5واں حق، جب کسی مسلمان کو چھینک آئے تو اس کا جواب دے۔ جواب میں وہ کہے گا، چھینک آنے والا جس کو چھینک آئی، الحمدللہ اور سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور وہ جو ہے جو ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ جواب دے گا، یرحمک اللہ۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی ایمان والا گھر میں نہیں ہے، غائب ہے، کہ سفر پہ کیا ہوا ہے، تو اس کی جو ہے نا چیزوں کی حفاظت، اس کی خیر خواہی، اس کی گھر کی حفاظت کرے گا، اس کی ہر چیز کا خیال کرے گا، اس کی حفاظت کرے۔ یہ مومن پر حق ہے۔ اسی طریقے سے
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا کلام سے پہلے ہونا چاہیے، سلام جب بھی آپ نے کرنا ہے اور کلام سے پہلے ہونا چاہیے، اور کسی کو کھانے کے لیے نہ بلا لے جب تک وہ سلام نہ کر لے۔ مطلب سلام جو ہے یہ سب سے پہلا جملہ، پہلا کلام تمہارا سلام ہی ہو۔ جب کبھی کسی محفل میں حاضر ہوں اور السلام علیکم کے ساتھ حاضری ہو، جب کبھی کسی کے ساتھ گفتگو کریں تو اس وقت بھی السلام علیکم۔ حتیٰ کہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں، زمانہ ابتدا میں، زمانہ جب اسلام کا شروع میں تھا، تو آپ وسلم تو صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ بازار میں جاؤ، ایسے ہی بازار میں جاؤ، ایک ادھر سے آئے سامنے سے، ایک ادھر سے جائے، اور وہ بھی السلام علیکم کہے، آگے یہ وعلیکم السلام کہے۔ تو یہ آپ نے بازار میں سلام پھیلاؤ، حدیث ہے افشوا السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ تو صحابہ بازار میں سلام کو پھیلاتے تھے، ایک ادھر سے آتا، ایک ادھر سے جاتا، تو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بڑی پیاری دعا ہے یہ السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر۔ آگے وہ دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام، میرے بھائی تم پر بھی سلامتی ہو۔ اتنی پیاری دعا، اتنی پیاری دعا جب ایمان والا ہر وقت کہتا رہتا ہے تو کوئی وقت پتہ نہیں کب قبولیت کا وقت ہو، وہ دعا قبول ہو جائے، اللہ قبول فرما لیں کہ سلامتیاں ہی سلامتیاں انسان پہ ہوتی جائیں، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکات ہوں۔ یہ بڑی پیاری دعائیں ہیں، یہ مومن کا کام ہے، ایک دوسرے کو دیتے رہیں، حتیٰ کہ جو اپنے بچے ہیں ان کو کروائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو یہ طریقہ سکھائیں، گھر میں آئیں السلام علیکم، گھر سے باہر جائیں السلام علیکم، اور بڑے بھی آئیں ماشاءاللہ۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب بڑے عمل کرتے ہیں پھر بچے بھی ان کو دیکھ کر کرتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں، بچے وہ نہیں کرتے جو بڑے کہتے ہیں۔ ہمیشہ بچوں کو کر کے دکھائیں گے تو پھر بچے کریں گے، عمل کر کے دکھائیں گے تو بچے کریں گے۔ بچے تو یہ ایک عملی تصویر ہوتے ہیں، بچے جیسے ہم کریں گے ویسے بچے کریں گے۔ تو سلام پھیلائیں، میرے نبی کا فرمان بھی ہے سلام پھیلاؤ، تو اس کی برکات بھی ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی اور اللہ سلامتی بھی نازل فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سلام پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔